بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1729 ہے اور آج سورہ یاسین کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 81، 82 اور 83، 81، 82 اور 83۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولیس کیا نہیں وہ جس نے، اولیس الذی کیا نہیں وہ جس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، علی اس بات پر کہ ان یخلق کہ وہ پیدا کر دے، مثلہم ان کی مثل، بلا کیوں نہیں، وہوا اور وہی، الخلاق پیدا کرنے والا، العلیم خوب جاننے والا، انما بس امرہ اس کا حکم، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقول کہ وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان سو پاک ہے، الذی وہ کہ بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر ایک چیز کی، وہ الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا جس ذات نے آسمانوں زمین اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جایا جائے گا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ پہلی بات، بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ دوسری بات، کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ تیسری بات، معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ پانچویں بات، اسی کی طرف آخرکار تم سب کو لے جایا جائے گا۔ بزرگان محترم، توحید سے متعلق 2 مثالیں پچھلی آیتوں میں بیان کی گئی۔ یہاں تیسری مثال ان مشرکین کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا، ان آسمانوں میں چاند، ستارے، سورج وغیرہ کو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑ، پودے، نہریں سب کچھ پیدا کیا، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تمہاری اوقات ان آسمانوں اور زمینوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اوقات ہے تمہاری؟ جب وہ اللہ ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں پیدا کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جب پہلی مرتبہ وہ پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں بڑا معلوم ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کو اللہ نے صرف 6 دن میں ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى
بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کا پیدا کرنا ایسا نہیں کہ ہاتھوں سے اس کو بنانے لگ جائے، بلکہ اللہ کا بنانا ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو صرف پیدا ہونے کا حکم دے دیتا ہے، کن ہو جا بس فیکن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، شرک سے بالکل پاک ہے، اس کی شان اعلیٰ ہے، وہ بالا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ سلطنتیں اسی کے ہاتھ میں، یہ حکومتیں اسی کے ہاتھ میں، یہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، یہ نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں، یہ ترقی اور یہ عروج، یہ زوال اسی کے ہاتھ میں، یہ فتح اور شکست اس کے ہاتھ میں، یہ صحت اور بیماری اسی کے ہاتھ میں، یہ مرنا اور جینا اسی کے ہاتھ میں۔ ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ پروردگار ایسا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔